فأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آتيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم. سورہ ابراہیم میں یہ دوسرا رکوع ہے. گزشتہ رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کتاب مقدس کی اصول کا تذکرہ کیے ہیں جو نوع انسانیت کو ظلمتوں، اندھیروں اور ظلم و زیادتی، ناانصافی سے نکالنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ انسانیت کو ظلمتوں سے چھٹکارا دلا کر عدل و انصاف، امن و امان اور دین اسلام کی اس نور کی طرف لے کر گئے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر بھی اللہ اپنا نور ہدایت بھیجتا رہا اور اتارتا رہا ہے اور انہیں بھی اسی بات پر حکم دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ انہیں بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے چھٹکارا دلائے اور نور کی طرف لے جائے. اور اس حوالے سے انہیں سمجھانے کے لیے ایام اللہ کا حوالہ دیا. ذکرہم بایام اللہ، یعنی تاریخ میں جو عام واقعات رونما ہوئے ہیں قوموں کے اندر، ان کو مثال بنا کر انہیں سمجھائیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعونیوں کے مظالم اور اللہ کے انعامات یاد دلائے کہ کس طرح فرعون کو پر ظلم و استبداد کا اپنا بازار گرم کیے ہوئے تھا اور تمہیں اس سے نجات عطا فرمائے. اللہ کی اس نعمت کو پہچانو اور اس کو شکر ادا کرو. اور یہاں دوسرے رکوع کا آغاز ہی اس سے کیے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ اعلان کر دیا اپنی اسی نور ہدایت کے اندر، قرآن مبین کے اندر، کتاب مبین کے اندر، کہ جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ ان کی نعمتوں میں مزید ترقی اور اضافہ کر دیتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، شکر ادا نہیں کرتے، ان کی نعمتیں مزید تر ہو جاتی ہیں، ان سے وہ نعمتیں لے لی جاتی ہیں. شکر کے بارے میں کل درس میں بات ہوئی تھی کہ اللہ کی نعمت کوئی بھی
سب سے بڑی نعمت انسان کو جو اللہ نے استعداد اور صلاحیتیں دی ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، خود انسان کو وجود اللہ نے دی ہے۔ اللہ کی کوئی بھی نعمت ہو، اس کی قدر کرنا اور اس کا درست اور صحیح استعمال کرنا، یہ شکر کہلاتا ہے۔ استعداد اگر اللہ نے انسان کو دی ہے تو اس کی قدر کرے۔ آنکھیں اللہ نے عطا کی ہے، زبان عطا کی ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، سننے کی طاقت و قوت ہے، چلنے کی ہمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر بھی ہو اور ان کا درست اور صحیح استعمال بھی ہو، یہ اس کا شکر ہے۔ یا اسی طرح کسی کو اللہ نے مال و دولت دی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کے دل میں اس کی قدر بھی ہو اور اس کا درست اور صحیح استعمال بھی، یہ شکر کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ تَأَذَّنَ بِمَنْ أَعْلَنَ، کہ اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے، اطلاع دے دی ہے، تمام کتابوں میں یہ بات بیان کر دی ہے ہمارے پروردگار نے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم مزید تمہیں نعمت عطا کریں گے۔ شکر حکماء اور علماء کہتے ہیں کہ سابقہ نعمتوں کے لیے وہ در حقیقت قید ہوتی ہے۔ انسان کے پاس جو پہلے سے نعمتیں موجود ہوتی ہیں، شکر کے ذریعے سے ان نعمتوں کو انسان اپنے قابو میں کر لیتا ہے، اور آنے والی نعمتوں کے لیے وہ مدلس سید کی ہوتی ہے، شکار بن جاتی ہے، یعنی مزید نعمتوں کو وہ حاصل کرنے کے لیے ایک شکار، ان کا شکار کر لیتا ہے۔ شکر ایک شکاری گویا کہ ایسی چیز ہے جو ان کو شکار کرے، اور اگر انسان ناشکری کرتا ہے، آگے اللہ نے شرط میں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میری سزا بھی بڑی سخت ہے، کہ اللہ تم سے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک صاحب آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ درخواست کی۔ آپ کے پاس اس وقت کھجور تھی، کچھ مانگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ کے پاس ایک کھجور تھی، آپ نے وہی کھجور انہیں دے دی کہ یہ لو، میرے پاس اس وقت یہ ہے۔ وہ ناقدری کرتے ہوئے اس نے کھجور کو وہیں پھینکا اور اس نے کہا میں اس کو کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے دکھ ہوا، خاموش ہو کے آپ نے کھجور اٹھا لی۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور صاحب آئے اور انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول کچھ عنایت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ کھجور دے دی جو آپ کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے اس کی بڑی قدر کی، تعریف کی، حضور کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ کے رسول آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ بھی مجھے اللہ کی نعمت عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑے خوش ہوئے اور اس کو روک لیا۔ روکنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے شکر نے مجھے یاد دلا دی ہے کہ میں نے 40 درہم حضرت ام سلمہ کے پاس رکھے ہوئے تھے، تم ٹھہرو، اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ ام سلمہ سے 40 درہم لے کر۔ پہلے سائل نے جب حضور سے سوال کیا تو حضور کو یاد نہیں آیا کہ میرے پاس کچھ اور بھی رقم موجود ہے، یہ کوئی اور نعمت ہے جس کے ذریعے میں اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ جب دوسرے نے ناشکری کا، پہلے نے ناشکری کی تو یاد نہیں آیا، دوسرے نے شکر ادا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے شکر کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ نے تمہارے لیے مزید نعمت کا دروازہ کھولا ہے کہ مجھے یاد آ گیا کہ میری کچھ رقم ام سلمہ کے پاس رکھی تھی، وہ منگوا کر مجھے اسے دے دی۔ یہی اللہ ارشاد معلوم ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو نعمت مزید بڑھتی ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو جنگل بیابان وادی حیر ذی زرع جو آج مکہ المکرمہ کی حیثیت سے آباد ہے یہاں ٹھہرایا، پھر رفتہ رفتہ یہاں ایک آبادی ہوگی اور ایک قبیلہ بنو جرم کے لوگ آ کر یہاں آباد ہوئے، اور پھر انہی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کر لی۔ تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، گھر میں آئے تو پوچھا گھر والوں سے کہ اسماعیل کہاں ہے؟ بتایا تو شکار کرنے ہمارے لیے کچھ خوراک ڈھونڈنے گئے ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ بھئی کیسی گزر بسر چل رہی ہے، حالات کس طرح کے؟ انہوں نے رونا دھونا شکو شکایت کرنا شروع کر دیا کہ گزر بسر بہت مشکل سے ہو رہی ہے، کوئی خاص کام نہیں ہے، آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، جیسے خواتین کی عادت ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب اسماعیل آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور انہیں یہ کہنا کہ ایک بزرگ آئے تھے، وہ یہ پیغام دے کر گئے تھے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو گھر والی سے پوچھا کہ کوئی بزرگ ہستی تو نہیں آیا، ان کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں اس طرح کے بزرگ آئے تھے۔ پوچھا کوئی پیغام چھوڑا ہو؟ بتایا کہ یہ پیغام چھوڑا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے وہ میرے والد بزرگوار تھے، حضرت ابراہیم تھے، اور وہ مجھے یہ کہہ کر گئے ہیں کہ تم اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو، مطلب یہ کہ اپنی اہلیہ کو طلاق دے اور اسے فارغ کرو، کیونکہ تمہارے اندر شکر گزاری نہیں ہے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کی، کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آنا ہوا اور اسی طریقے سے سوال کیا اپنی بہو سے کہ کیسے حالات گزر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا، اللہ کی تعریف کی اور اپنی گزر بسر پر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب اسماعیل آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور انہیں یہ کہنا کہ اپنی چوکھٹ کی خوب حفاظت کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو گھر والوں نے بتایا کہ اس طرح کے بزرگ آئے تھے اور وہ پیغام چھوڑ کر گئے۔ فرمایا کہ وہ میرے والد بزرگوار تھے اور وہ یہ کہہ کر گئے کہ اپنی اہلیہ کی خوب حفاظت کرو، یہ شکر گزار آدمی۔ تو شکر گزاری اللہ کو بڑی پسند ہے۔ جس درجے کی بھی اللہ نے کسی کو نعمت دے رکھی ہے، اس کا جب انسان شکریہ ادا کرتا ہے تو مزید نعمتوں کا دروازہ کھلتا ہے اسے۔ اور یہ یاد رکھیے ہر ایک کے پاس اللہ کی کچھ نہ کچھ نعمتیں ضرور ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک انسان اگر ایک طرح کی نعمتوں سے معروم ہے تو اس کے پاس کوئی دوسری طرح کی نعمتیں نہیں ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت کی نقل کی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ ایک دفعہ شام کی جامع مسجد میں نماز کے بعد اللہ کے حضور شکو شکایت کرنے لگے کہ یا اللہ میں تیرا نیک بندہ تیری عبادت کرتا ہوں، صاحب علم ہوں، اور میرا حال یہ ہے کہ میرے پاؤں میں جوتے بھی نہیں، گزر بسر انتہائی مشکل ہے، یا اللہ کچھ میرے حال پہ رحم فرما۔ اس طرح اللہ سے شکو شکایت کرتے رہے، دعا کرتے رہے۔ نماز اور دعا کے بعد فارغ ہو کر جب مسجد سے نکلنے لگے تو دیکھا کہ مسجد کے باہر ایک صاحب ایسا ہے
بیٹھا ہوا مانگ رہا ہے جس کے پاؤں ہی نہیں، فوراً تبدیل ہوئی، واپس مسجد میں جا کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر معافی مانگنے لگے اور کہا کہ یا اللہ اگر میرے پاس جوتے نہیں ہیں تو کم از کم پاؤں تو ہیں نا، تیرے کو بندے بھی تو ہیں جن کے پاؤں ہی نہیں ہیں، مجھ سے غلطی ہوگی کہ میں نے تجھ سے شکایت کی۔ انسانوں کو ہمیشہ دنیاوی نعمتوں میں تو اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھنا چاہیے، اسی لیے انسان مطمئن رہے گا جب وہ دنیاوی نعمتوں میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھے گا اور دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھے گا۔ کہ دین کے اعتبار سے وہ لوگ بھی تو ہیں جو تم سے زیادہ علم و فضل رکھتے ہیں، تم سے زیادہ با اخلاق و بامروت ہے، تم سے زیادہ عبادت و بندگی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی زیادہ تعمیل کرنے والے ہیں، ان کو بھی تو دیکھو۔ ہمارا آج حال یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ہم خواہ مخواہ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یار اس کی اتنی دولت، اتنا مال اس کا ہو گیا۔ یہ دنیا کی تو اول حیثیت ہی کیا ہے؟ قرآن نے مختلف مقامات پر اس دنیا کی حقیقت کیا بیان فرمائی؟ متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا متاع ہے اور اس متاع کی کوئی حیثیت یہ بہت تھوڑا ہے۔ متاع اسے کہتے ہیں، متاع کہتے ہیں عربی میں اس پھٹے پرانے کپڑے کو جس کو خواتین گھر میں بطور صفائی کے، بطور کپڑے کے، بچوں کی پوٹی پہلے زمانے میں صاف کرنے کے لیے جو کپڑا پھٹ جاتا تھا تو اس کو استعمال کیا جاتا تھا، اس کے لیے جو استعمال کرنے کے لیے کپڑا ہوتا ہے اس کو متاع کہتے ہیں۔ اس دنیا کی اللہ کے ہاں تو وہی حیثیت ہے جو اس پھٹے پرانے صفائی والے کپڑے کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں۔ اس دنیا کے لیے انسان اللہ کا شکوہ کرتا رہتا ہے۔ ہاں، اللہ نے جو تمہیں صلاحیتیں دی ہیں اس کو استعمال کرو اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن باوجود اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو استعمال کرنے کے جس قدر نعمتیں میسر ہوں، حاصل ہوں، ان پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ مزید نعمتیں لینے اور حاصل کرنے کی سمجھ اور عقل دے دے گا۔ اللہ نے یہاں اعلان کیا کہ جو بھی شکر کریں گے تو ان کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ نعمتیں چاہے وہ دنیاوی ہوں، چاہے وہ نعمتیں روحانی ہوں اور اخروی، کسی کو اللہ نے علم و فضل دیا ہے تو اس پر بھی اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عبادت کی توفیق دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب بندہ کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نہیں میرے بندے یہ تو نے ہی کام کیا۔ جب بندہ اس بات کے اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ یہ تو تیری توفیق سے ہوا، میرے اندر تو اس کی طاقت نہیں تھی کہ یہ میں کام بجا لاتا، تو نے ہی مجھے طاقت و قوت دی، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں میرے بندے تو نے یہ کام کیا، ہمیں تمہاری اس کام کی قدر ہے۔ اور جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ دیکھ میں نے یہ کام کر لیا، میں نے تیرا یہ حکم بجا لایا، یہ عبادت کی، یہ خیر کا کام کیا، تو اللہ فرماتے ہیں تم نے کیا کیا؟ طاقت و توفیق تو ہم نے دی تھی، تمہارا کیا کمال ہے؟ اس لیے انسان کو کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے، اور شکر نہیں کرے گا تو اس کے سوا راستہ بھی کیا ہے؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ شکر خود اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کسی کو شکر کی توفیق دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا نعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے خاندان والوں تم اس کا شکر ادا کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے شکر ادا کرنے کا کہا ہے، میں تیرا کیسے شکر ادا کروں؟
اس لیے کہ جو میں تیرا شکر ادا کروں گا وہ بھی تیری توفیق سے ہوگا. جب تیری توفیق سے شکر ہوگا تو اس توفیق پر پھر شکر ادا کرنا پڑے گا کہ اللہ تیری کتنی مہربانی ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں نے تیرا شکر ادا کیا. اور پھر وہ شکر بھی تیری توفیق سے ہوگا. یا اللہ یہ تو شکر در شکر مسلسل ایک عمل ہے کہ میں جس کا ادراک میری سمجھ میں میری طاقت میں نہیں کہ میں تیرا کتنا شکر ادا کروں. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے داؤد یہی تو میرا شکر ہے کہ تم نے اپنی بے بسی اور عاجزی کو پہچان دیا کہ یا اللہ یہ تیری ہی توفیق سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ مان اللہ کی توفیق سے. اللہ کسی کو ہدایت وحی سے ہمکنار کرے, وحی کی سمجھ نصیب فرمائے, علم ہدایت, علم نور جو اللہ نے انسانیت کے لیے نازل کی ہے یہ سمجھ آ جائے اور اس پر عمل کرے, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. وَإِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اس ناشکری کو کفر سے تعبیر فرمائے. کفر بھی در حقیقت بہت بڑی ناشکری ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی اتنی نعمتوں کے باوجود کہ انسان کو اس مالک کی عقل عطا فرمائی, دیگر اتنی صلاحیتیں اور استعداد بھی ہیں, لیکن انسان ہے کہ وہ مسلسل نافرمانی میں پڑ جاتا ہے, اس مالک کو ہی نہیں مانتا, اس کے ہی انکار کرنے لگ پڑتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین کے بارے میں کہ تم بہت ناشکری ہو, تم کفر کرتی ہو. حضور سے صحابیات نے پوچھا ہے اللہ کا رسول کفر کس کا کفر ہم کرتے ہیں, کیا اللہ کا کفر کرتے ہیں, اللہ کا انکار کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں, یکفرن العشیر, تم اپنے شوہر کا کفر کرتے ہیں, اس کی ناشکری کرتے ہیں. جی, شوہر سے ایک عورت کو اس کے گھر سے اتنا فائدہ حاصل ہو, ساری زندگی کھاتی رہتی ہے, اس کے اخراجات, اس کے وسائل سے اپنے اخراجات پوری کرتی رہتی ہے. کبھی کوئی تنگی آ جائے, مشکل حالت آ جائے تو بس ایسا گلا و شکوہ شروع کر دیتی ہے کہ تیرے گھر سے آج تو مجھے کوئی خیر حاصل نہیں, اس ساری نعمتوں پہ پانی پھیر دیتی ہے. اس لیے فرمایا یکفرن العشیر, ناشکری کا اظہار کرنا. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی خواتین کی گھٹی میں شامل ہے, یہ حال تو مردوں کا بھی ہوتا ہے, لیکن اکثر خواتین بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتی ہیں. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ انسان کو بننا چاہیے. اچھے حالات بھی آتے ہیں, برے حالات بھی آتے ہیں. یہ در حقیقت برے حالات ان اچھے حالات کو یاد دلانے کے لیے, اللہ کی ان نعمتوں کو یاد دلانے کے لیے آتے ہیں کہ یہ بھی اسی کے عطا کردہ تھے, تم غفلت میں پڑے رہے, اب غفلت سے نکلو تاکہ اللہ دوبارہ تمہیں وہ اچھی حالات دکھلائے. اس لیے انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں, وگرنہ سخت ترین سزا ہے کہ اللہ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی بات سمجھائی, اس کا بھی قرآن نے تذکرہ کیا. وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید. موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اگر تم ناشکری کرو گے, ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا, تم اور جو روئے زمین میں لوگ ہیں تم سب اگر اللہ کی ناشکری کرو گے تو یاد رکھو فإن اللہ لغنی حمید, بے شک اللہ کو بے نیاز ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ تو حمید ہے, وہ اپنی ذات میں ہی تعریفوں, خوبیوں, کمالات کا مالک ہے, کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے. جی, وہ ہر حال میں خوبی اور تعریفوں والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا کہ ناشکری سے تم کوئی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سارے لوگ اشقا علی الناس ہو جائیں, بدبخت ہو جائیں, نافرمان ہو جائیں, تب بھی ذرہ اللہ کی شان میں کمی نہیں آئے گی. اور اگر سارے ہی لوگ اسعد الناس ہو جائیں,
سب کے سب نیک بن جائیں، اللہ کی برگزیدہ بندے بن جائیں، تب بھی اللہ کی شان بلند نہیں ہوتی۔ اللہ کی شان تو اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ حمید ہے۔ وہ جو تعریفیں، جو خوبیاں اور کمالات اس کی ہیں، وہ ان بندوں کے بیان کرنے سے نہیں بڑھیں گے، وہ تو ہیں اپنی ذات میں ہی۔ اور اگر بندے نہیں اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اس سے یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی شان بڑھ جائے گی۔ یہ دنیا کے حکمرانوں میں ہوتا ہے کہ جب رعایا ان کی اطاعت کرتی ہے تو ان کی عزت بڑھ جاتی ہے، رعایا بغاوت کر لے تو ان کی عزت اور شان گھٹ جاتی ہے۔ دنیا کے حکمرانوں میں تو یہ ہوتا ہے، لیکن اس شہنشاہ مطلق کے ہاں یہ قانون نہیں ہے۔ کوئی نافرمانی کرے تو تب بھی اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ تو غنی حمید ہے، تم محتاج ہو، تمہیں اس کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ وہ تمہارا محتاج ہے۔ بڑے بڑے فرعون، نمرود، حامان، بڑے بڑے ناشکرے گزرے۔ قرآن نے آگے مثال دے کر پہلی قوموں کے حالات، تین بڑی قوموں کا تذکرہ کیا۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں ہیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، ان کے حالات ذرا تم پڑھو۔ اور والذین من بعدہم، اور وہ قومیں جو ان کے بعد تھیں۔ یہ تین بڑی قومیں عرب میں بڑی مشہور تھیں، اہل کتاب بھی ان کو جانتے تھے، مشرکین مکہ بھی ان کے واقعات و احوال سے واقف تھے، ان کا تو نام لیا۔ اور باقی دنیا کی بے شمار قومیں جن کی طرف اللہ نے ہادی رسول بھیجے، ان کی طرف اشارہ کر دیا صرف اس ایک لفظ سے، والذین من بعدہم، اور وہ قومیں جو ان کے بعد تھیں۔ لا یعلمهم الا اللہ، جن کو سوائے اللہ کا کوئی نہیں جانتا۔ تمہیں ان کے حالات کا پتہ نہیں ہے، لیکن بڑی قومیں دنیا میں ایسی گزری ہیں۔ جاءت رسلهم بالبینات، ان قوموں کے پاس ان کے رسول واضح تعلیمات لے کر آئے، لیکن انہوں نے بجائے ان تعلیمات کو قبول کرنے کے کیا کیا؟ ان انبیاء کی باتوں کو ان پر ہی رد کر دیا، ان کی تعلیمات کو رد کر دیا۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، بس رد کر دیا ان کے پیغامات اور تعلیمات کو ان کے منہ پر ڈال رد کر دیا، ان کے ہاتھوں کو ان کے منہ میں رکھ دیا، یا اپنے ہاتھوں کو ان کے منہ میں رکھ دیا۔ یہ اصل میں کنایا ہے بات کو رد کر دینا، قبول نہ کرنا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو ان کی بات ان کے منہ پر مار دی، جن ان کی بات قبول نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ فردوا ایدیہم فی افواہہم، کہ انہوں نے ان کی باتوں کو ان کے منہ پر مار دیا، اور وہ کیا کہنے لگے؟ انا کفرنا بما ارسلتم بہ، جو تعلیم تم لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس بات کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو ہمیں تو اس کی سچائی اور حقانیت کے بارے میں شک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہم تو اس کو کوئی صحیح تصور نہیں کرتے، بلکہ ہمیں شک ہے کہ یہ بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ اللہ کے رسولوں نے سمجھاتے ہوئے کہا، قالت رسلهم افی اللہ شک، ان کے رسولوں نے کہا کہ دیکھو کیا اللہ کے حوالے سے تمہیں شک ہے؟ اس مالک کو نہیں مانتے ہو جس نے تمہیں خود پیدا کیا، فاطر السماوات والارض، تمہیں نہیں بلکہ ساری کائنات کو پیدا کیا۔ کیا اس سے زیادہ کوئی بڑا جھوٹ ہو سکتا ہے کہ جو اس ساری کائنات کا فاطر و خالق ہے، جو تمہارا خالق ہے، تمہاری ضمیر کی آواز ہے، تمہارے اندر کی ترجمانی ہے، اس ذات کو تم نہیں مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض کے بارے میں تم شک کرتے ہو۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، جبکہ وہ تمہیں بلا رہا ہے تمہاری مغفرت کرنے کے لیے، تمہیں معاف کرنے کے لیے، مزید نعمتیں عطا کرنے کے لیے۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ تمہیں اس حوالے سے مہلت پر مہلت بھی دیتا ہے کہ چلو اب سمجھ جاؤ، غلطی کر لی ہے کوئی بات نہیں، نافرمانی ہوگی کوئی بات نہیں، وہ تمہیں مہلت بھی دے رہا ہے، باوجود اس کی مسلسل نافرمانیوں اور اس کی عدولیوں کے وہ تمہیں مہلت بھی دیتا ہے۔ لیکن ان انبیاء نے سمجھایا اپنی قوموں کو، قوموں نے آگے سے کیا کہا؟
بجائے انبیاء کی بات پر توجہ دینے کی، انہیں قبول کرنے کی، الٹا کہنے لگے تمہاری کیا حیثیت ہے، تم ہمارے جیسے ہی تو انسان ہو، تم کہاں کی کوئی بڑے برگزیدہ بن گئے۔ قالوا کہنے لگے ان انتم الا بشر مثلنا، تم ہمارے جیسے انسان ہو، بشر ہو، اگر تم کوئی فردیت رکھتے تو فرشتے ہوتے۔ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، اور کیا کہتے ہیں اپنے رسولوں کے بارے میں کہ تمہارا مقصد در حقیقت یہ ہے، تم اس لیے ہمیں یہ باتیں سنا رہے ہو یا ہمارے سامنے باتیں کر رہے ہو، کس کے پیچھے تمہارا اپنا مقصد ہے کہ تم ہمیں اپنے باپ دادا کے راستے پہ نہیں چلنے دینا چاہتے، تم چاہتے ہو کہ روک دو ہمیں اس راستے سے جس پر ہمارے باپ دادا چل رہے تھے، ہم جن کی بندگی کر رہے تھے، ہمارے باپ دادا جن کی بندگی غلامی اور اطاعت کر رہے تھے، تم سے روکنا چاہتے ہیں۔ تمہارا مقصد صرف کیا ہے کہ ہمیں ان کی غلامی سے روکنا ہے جن کی غلامی ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ یوں کہیں جیسے آج سمجھایا جائے اپنا سیاسی نظام بناؤ، اپنی معیشت درست کرو، اللہ کے قوانین اور ہدایات کے مطابق اپنے ملک کے نظم و نسق کو چلاؤ۔ یہاں کچھ یہ حکمران کہنے لگ پڑے کہ یہ باتیں تم ہمیں اس لیے کر رہے ہو کہ تاکہ امریکہ کی غلامی سے ہم نکل جائیں، تم ہمیں امریکہ کی غلامی سے نکالنا چاہتے ہو، امریکہ سے تم ہمارے حالات اور تعلقات خراب کرنا چاہتے ہو۔ میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا، لیکن اب بھی تو اسی طرح کی باتیں ہوئی ہیں، پیچھے ہوئی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں کہ جناب اس شخص نے تو کیا کر دیا، ہمارے تعلقات امریکہ سے خراب کر دیے، ہم تو ان کے غلام ہیں، خاندانی غلام ہیں، ہمارے باپ دادا بھی ان کی غلامی کرتے چلے آئے ہیں اور ہم بھی ان کی غلام ہیں، جس نے تو ہماری غلامی میلاد مارنی شروع کر دی۔ یہی باتیں وہ قومیں اپنے رسولوں سے کہتی تھی۔ قالت رسلوں، ان کے رسول کہتے تھے افی اللہ، رسول کیا کہتے تھے ان انتم الا بشر مثلنا، تم ہمارے جیسے اولا تو انسان ہو، کوئی تمہارے اندر خوبی اور لیاقت تو ہے نہیں ہے، اور تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، جس راستے پر جن کی غلامی ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے تھے ان سے تم ہمیں روکنا چاہتے ہو۔ فأتونا بسلطان مبین، اگر تم واقعی خدائی پیغمبر ہو تو پھر کوئی واضح دلیل لے کر آؤ، کوئی معجزہ دے کر آؤ، معجزاتی طور پر ملک کے حالات راتوں رات بدل جائیں، کوئی ایسی دیگر سنگی پیش کرو کہ بس راتوں رات جو ہے نا حالات ان کے بدل جائیں، کوئی ایسی دلیل لے آؤ، کوئی سند لے آؤ، پھر تو ہم سمجھیں گے۔ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کسی قوم کی کامیابی کا، اس کو نہیں اختیار کریں، اس قانون پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو قوموں کی نجات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ معجزے کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ راتوں رات کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، حادثہ ہو جائے کہ بس ہمارے حالات بدل گئے۔ فاتونا بسلطان مبین، لاؤ کوئی ایسی واضح سلطان اور دلیل لے آؤ۔ اللہ کے رسولوں نے کہا کہ ہم نے کب انکار کیا کہ ہم انسان نہیں ہیں؟ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ تمہارے جیسے ہم انسان ہیں، لیکن ولكن اللہ يمن على من يشاء، اللہ نے ہمیں سمجھ دی، بصیرت دی، ہدایت دی، ہماری رہنمائی کی، اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں کمالات نبوت سے سرفراز کیا، یہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ اس کی مہربانی اور احسان ہے، اور اللہ جس پر چاہتا ہے احسان کرتے والا کہ اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان، اور باقی نہیں یہ بات جو تم مطالبہ دوسرا کر رہے ہو، کوئی سلطان، کوئی معجزہ، کوئی دلیل، کوئی ایسی انہونی کام بات کر کے دکھلاؤ تو پھر تو بات سمجھ آئے۔ فرمایا یہ ہمارے تھوڑے اختیار میں ہے، انہونی بھی کرنی ہے تو وہ بھی اللہ نے کرنی ہے، اس کے اختیار سے، اس کی مرضی سے، اس کی اجازت سے ہوتی ہے۔ ہم تو تم ایک قانونی راستے کی بات کہہ رہے ہیں جو ایک طریقہ کار ہے سچائی کا، ہدایت کا، کامیابی کا، دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کا، اپنے اخلاق رویوں کو درست کرنے کا، اس کی بات کر رہے ہیں۔ باقی
یہ کہ تمہارے حالات، ملکوں کے حالات بدل جائے، کچھ انہونی ہو جائے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ بھی کر سکتا ہے اپنی مرضی سے جب چاہے۔ فرمایا وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان، نہیں ہے ہمارے پاس اس کا کوئی اختیار کہ ہم تمہارے پاس کوئی سلطان اور دلیل لے آئیں، الا باذن اللہ، ہاں اللہ کے حکم سے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جو ایمان والے ہیں مشکل حالات میں بھی ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، دوسروں پر وہ بھروسہ نہیں کرتے، دوسرے قوموں پر، ظالم طاقتوں اور طاغوتی قوتوں پر اعتماد کر کے بیٹھے ہو، نہیں، ان کا ہر حال میں اعتماد کس پر ہوتا ہے؟ اللہ پر۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ہم کیوں نہ اللہ پر اعتماد کریں؟ وما لنا، ہمیں کیا ہوا کہ اللہ نے توکل علی اللہ، کہ ہم اللہ پر بھروسہ اور اعتماد نہ کریں؟ ہم کیوں نہ اللہ پر اعتماد کریں؟ ایمان والی جماعت ہر حال میں اللہ پر اعتماد کرتی ہے، توکل کرتی ہے۔ توکل کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا جیسے بعض لوگوں نے توکل کا مطلب اس سے یہ سمجھ لیا کہ اسباب کو ترک کر دے، بس بیٹھ کر اللہ میاں سے ہی مائدہ کا انتظار کرنا شروع کر دیں کہ اللہ میاں آ کر خود ہی ہمیں کھلا دے گا، یہ توکل نہیں ہوتا۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس نعمت کے حصول کے اسباب ہیں ان کو اپنائے اور اختیار کرے، اسباب کو اپنانے کے بعد بھروسہ پھر اللہ پر کرے، یا اللہ جو ہمارے اختیار میں تھا ہم نے وہ تو کر لیا، باقی نتائج اس پر مرتب کرنا وہ تیرے اختیار میں، یا اللہ اچھے نتائج مرتب کر دے۔ ایک صاحب آئے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے آئے، کس پر آئے؟ انہوں نے کہا جی اونٹ پر آیا ہوں، جگہ بھی بتائی کہاں سے آئے، اور میں ان کو کیا باندھا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نے توکل کے میدان میں اس کو چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد میں یہ توکل کیا ہوا؟ ایسے چھوڑ کے آ جانا کہتے ہیں توکل کے میدان میں چھوڑ دیا؟ تو میں نہیں، جاؤ پہلے اس کو بٹھا کر اس کا گھٹنا باندھو یا کسی کھٹی کے ساتھ اس کو باندھ کر آؤ، پھر اللہ پر توکل اور اعتماد کرو۔ اسباب کے درجے میں اس کو باندھو کہ وہ ادھر ادھر نہ بھاگ جائے، اسباب کو اپناتے نہیں ہیں، اختیار نہیں کرتے، جو ایک راستہ اللہ کا بتایا ہوا ہے اس کو نہیں اختیار کرتے اور کہتے اللہ پر اعتماد کرنے والے۔ تو اللہ پر اعتماد کرنے والے جو ہیں وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کو اختیار کرتے ہیں، اس کے بعد نتائج جو ہے وہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ فرمایا وہ انبیاء اور رسول کہنے لگے کہ ہم اللہ پر اعتماد کیوں نہ کریں؟ وقد ہدانا سبلنا، تحقیق اس نے ہمیں ہماری زندگی اور ہمارے معاش کے حوالے سے ہمارے لیے راستے اس نے ہمیں دکھلا دیے۔ ہدانا سبلنا، ہدانا سے یہاں مراد ہدایت وہی نہیں ہے بلکہ ہدایت زندگی و معاش، ہم انسان کو اپنے معاش اور وسائل پورے کرنے کا جو راستے ہیں، جو طریقہ کار ہیں، وہ اللہ نے انسانوں کو دکھلا دیا، اس کی رہنمائی کر دی اللہ نے کہ اس طریقے سے تم کیا کرو، اپنے معاش کو، اپنے ملک کی معیشت کو ترقی دو، اپنے آپ کو منظم کرو، عدل کرو، معاشی مساوات پیدا کرو، وسائل میں بانٹ کر کھاؤ، جی محنت کی قدر کرو کہ جو زیادہ محنت کرنے والا ہے اس کو اس کے مطابق کرو، تعاون باہمی کے اصول پر کیا کرو، اپنی معیشت کی بنیاد رکھو۔ یہ اللہ کی بتائی ہوئی اصول ہے، یہ اس کی بتائی ہوئی رہنمائی ہے۔ تو انبیاء کہتے ہیں وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنُصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اللہ کی بتائی ہوئے اصولوں پر جب کوئی قوم عمل کرتی ہے تو یہ شیطان وہ بیٹھنے نہیں دیتا، وہ تکلیفیں بھی لے آتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، رکاوٹیں بھی کھڑی کرتا ہے۔ وہی امتحان کا وقت ہوتا ہے اصل میں، ان رکاوٹوں پر جو صابر و ثابت رہتے ہیں ان کے لیے آگے کامیابی انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ تو انبیاء کیا کہتے ہیں، ہم یقیناً جو تم ہمیں ستاتے اور تکلیفیں پہنچاتے ہو نا اس پر ہم ثابت قدم رہیں گے، ہم اپنے اس نظریے کو چھوڑیں گے نہیں، اس پر قائم رہیں گے، ہم اس پر جمے رہیں گے اور تمہاری تکلیفوں کو برداشت کریں گے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اعتماد اور بھروسہ کرنے والوں کو ہمیشہ اللہ پر ہی بھروسہ اور اعتماد کرنا چاہیے، کسی اور طاقت و قوت پر نہیں۔ ہماری
ملک اور قوم کا عجیب حال ہے، کبھی چائنا پر نظریں ہیں تو کبھی کسی اور ملک پر، کبھی کہیں کشکول لے کر جایا جا رہا ہے۔ خود اپنی عطا کردہ وسائل کو بروئے کار لانا اور اپنی حالت کو بدلنا، اس کی کوشش نہیں ہے، وہ طریقہ کار نہیں اختیار کرنا، دوسروں پر اعتماد، اللہ پر اعتماد نہیں ہے، اور اللہ کی اتنی نعمتوں کا درست استعمال نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں یہاں پیدا کی ہیں، اتنی دی ہیں کہ اگر یہ پاکستانی قوم اللہ کی ان نعمتوں اور وسائل کو درست اور صحیح استعمال کرے، ترقی یافتہ قوموں میں اس کا شمار ہے۔ لیکن وہاں ناشکری کریں گے، کفران کا ارتکاب کریں گے، اس کے حکم اور قانون کو توڑیں گے، اور جب ان کو سمجھایا جائے تو پھر کیا کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہمیں یہ کیا کرتے ہیں، اپنے ابا و اجداد کے طریقہ کار سے روکتے ہیں، یہ ہمیں ان کی غلامی سے روکنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ قرآن نے بڑے کھول کر یہ ساری باتیں بیان کر دی ہیں جو آج بھی ہمیں جن کا سامنا ہے، جو ہمارے درپیش ہیں، اور ان حالات سے بچنے کے لیے جو انبیاء نے ہدایت اور رہنمائی کی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اگر آج ہم ان مشکلات سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو انہی اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں اور رہنمائی پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی ان مشکلات سے چھٹکارا پانے میں قرآن سے رہنمائی لے کر کوشش کریں۔ اللہ